बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मॉनसून की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेंबर्स, आज की वीडियो पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि एक काफ़ी ताकतवर मॉनसून का जो स्पेल है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त एक हवा का कम दबाव बे ऑफ बंगाल पे बनकर इस वक्त वेस्ट बंगाल यानी कि मगरबी बंगाल इंडिया के ऊपर मौजूद है और आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है ये काफ़ी तेज़ी से मगरिब की जानिब यानी कि पाकिस्तान के इलाकों की जानिब बढ़ेगा। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के ऊपर इस वक्त एक वीक साइड वाइंडर सर्कुलेशन भी मौजूद है। आने वाले 24 से घंटों के बाद जो है ये हवा का कम दबाव इस सर्कुलेशन के साथ भी मर्ज होता हुआ नज़र आएगा, जिससे इसकी शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा और साथ ही साथ इसके साथ आने वाली मॉनसून की जो हवाएं हैं उनकी शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं आने वाले इस सिस्टम के मुतवक्के असरात पाकिस्तान के किन किन इलाकों में किस तरीके से नज़र आ सकते हैं। तो मेंबर्स, आने वाला इस सिस्टम के जो असरात हैं, इब्तदाई तौर पर सबसे पहले जो है ये मॉनसून के एक्सेस को जो इन दिनों पंजाब के ऊपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में मौजूद था, काफ़ी हद तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जुनूब की जानिब जो है वो हरकत करना शुरू कर चुका है और मॉनसून का एक्सेस इस वक्त पंजाब के जुनूबी इलाकों की तरफ मौजूद है, जिसके चलते जो है वो कल भी हमने इन इलाकों में थोड़ी बहुत गरज चमक के सिलसिले और बारिशों का सिलसिला देखा। आने वाले 12 से 18 घंटों के दौरान जो है ये एक्सेस मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ यानी कि सिंध की तरफ जो है वो झुकेगा और इसी के ज़ेर असर जो है वो 24 तारीख से जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी तौर पर मशरक़ी सिंध यानी कि थर पारकर, नगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्टी, उमरकोट और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की जो है वो एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी, यानी कि बारिश कहीं कहीं जो है वो पॉकेट्स में जो है वो आइसोलेटेड इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ये जो इवेंट्स हैं ये इस सिस्टम के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो फ़िलहाल इस वक्त सेंट्रल इंडिया के करीब मौजूद रहेगा। लेकिन मॉनसून एक्सेस नीचे आने की वजह से और साथ ही साथ बहरा अरब से नामालूम हवाओं की वजह से जो है वो इन इलाकों में 24 तारीख से जो है वो हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, जबकि 25 तारीख से जो है वो इस सिस्टम के बाकायदा असरात जो है वो सिंध के मशरक़ी और जनूबी सिंध के इलाकों पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 24 तारीख की रात और 25 तारीख से इन इलाकों में बारिशों की एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, गरज चमक के थंडर सेल्स जो है वो बनते चले जाएंगे। ज़्यादातर ये थर पारकर, नगर पारकर, बदीन डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के इलाकों पर बनेंगे और फिर ये जो मौजूदा आने वाला ये जो स्पेल है ये बाकायदा 26 तारीख से लेके तकरीबन 30 से 31 अगस्त तक जो है वो सिंध के 90 से 95% इलाकों को जो है वो मुतासर करने जा रहा है। बात करते हैं बारिशों के हवाले से, तो मेंबर्स, आने वाले इस स्पेल से जो है वो सिंध के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मज़ीद 24 से 48 घंटे उस टाइम दरकार थे कि आने वाला सिस्टम का ट्रैक क्या होगा। फ़िलहाल मज़ीद 24 घंटे जो है वो कम से कम दरकार हैं कि आने वाले इस सिस्टम का जो मुतवक्के ट्रैक है वो सिंध के इलाकों की तरफ किस तरीके से जो है वो एंटर होगा। ये बात को समझ लें कि तकरीबन 60 से 70% इम्कानात अब इस चीज़ के तय हो चुके हैं कि आने वाला ये जो मॉनसून का सिस्टम है ये सिंध के मशरक़ी, जुनूब मशरक़ी और जुनूबी इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासर करने जा रहा है। पिछले चंद स्पेल जो हमने देखे वो जुनूबी पंजाब, अपर या सेंट्रल सिंध के इलाकों से जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुए और उन इलाकों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई, सैलाबी सूरत हाल देखने में आई। लेकिन आने वाला ये जो सिस्टम है तमाम तर बड़े मॉडल में जो है वो कंसेंसस देखने में आ रहा है कि ये सिंध के जुनूबी इलाकों को जो है वो मुतासर करेगा, उन्हीं इलाकों से जो है ये पाकिस्तान के इलाकों में एंटर होगा और इस दफ़ा बारिशों का जो ज़्यादा ज़ोर है वो सिंध के मशरक़ी, जुनूब मशरक़ी और जुनूबी इलाकों में यानी कि कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं, ठट्टा बदीन और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा होगा। बारिशों के हवाले से मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह अगली अपडेट में जो है वो जिक्र करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो यही पिक्चर नज़र आ रही है कि ये जो स्पेल है इससे सिंध के 90 से 95% इलाकों में अच्छी तेज़ बारिशों के स्पेल जो है वो देखने में आएंगे। मौजूदा ये जो सिस्टम है
یہ تقریباً 26 تاریخ سے لے کے 30 سے 31 تاریخ یعنی کہ 3 سے 4 دن تک جو ہے وہ لگاتار سندھ کے علاقوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ متاثر کرتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا یہ 27-28 تاریخ سے جو ہے وہ بلوچستان کے کئی علاقوں کو, جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں کو اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی آنے والے اس سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ بارشوں کا زور بڑھے گا, کیونکہ اس سسٹم کے ساتھ چلنے والی مونسون ہوائیں جو ہے وہ پاکستان کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ مزید طاقتور ہوں. اب بات کرتے ہیں آنے والے اس سسٹم کے ٹریک کے حوالے سے. تو اب تک تقریباً ماڈل کنسنسس یہی دکھاتے ہیں کہ آنے والا یہ جو سسٹم ہے یہ جنوب مشرقی سندھ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ انڈین گجرات اور کچھ ریجن کے آس پاس آ کر جو ہے وہ بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے. تقریباً اس بات کے 50 سے 60% چانسز ہیں کہ یہی ٹریک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے میں آئے گا, اور اسی کے زیر اثر جو ہے وہ بارشوں کا جو زیادہ زور ہے وہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی, جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بھی زیادہ دیکھنے میں آئے گا. جس طریقے سے یہ سسٹم چلتا ہے ویسے ویسے ہی جو ہے وہ بارش کے ٹریکس جو ہے وہ اسی علاقوں میں ان کا زیادہ زور رہتا ہے. لیکن ممبرز کچھ موسمیاتی جو ماڈلز ہیں, موسمیاتی جو ڈائنامکس ہیں, اسپیشلی بحیرہ عرب کے سطح سمندر کے درجہ حرارت اور سب ٹراپیکل جیٹس, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں آنے والے سسٹم کے ٹریکس کے حوالے سے, ونڈ فارم انالیسس کے حوالے سے. اور سب ٹراپیکل جیٹ اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ تبتن کے آس پاس کے جو ہے وہ ڈپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی مین چیز ہے جو آنے والے اس سسٹم کے ٹریک کو جو ہے وہ کافی حد تک آلٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا ڈپ ہونا جو ہے وہ کچھ حد تک فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ سندھ کے جنوبی علاقوں کی طرف سے نکلے گا تو کافی اچھی بارشیں دیتا ہوا جائے گا. لیکن اگر یہ زیادہ مزید ساؤتھ کی طرف ڈپ کرتی ہے تو پھر یہ انڈین گجرات کچھ ریجن کے اوپر سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب میں داخل ہو جائے گا, اور زیادہ تر جو بارشوں کا زور ہے وہ بحیرہ عرب اور انڈین کچھ ریجن کی طرف جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئے گا. لہٰذا فی الحال یہ اوور آل جتنی بھی آپ نے انفارمیشن اس وقت دیکھی ہے یہ جنرل فور کاسٹ ہے. فی الحال یہ کوئی حتمی ہماری جانب سے فور کاسٹ نہیں ہے, اسی لیے آپ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ پینک کریٹ نہ کریں. آنے والا یہ جو سسٹم ہے خاصا طاقتور ہے, لیکن فی الحال کسی بھی قسم کا جو پینک ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارم اور نیوز میڈیا کے کچھ پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اربن فلڈنگ اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کی جانب سے کافی زیادہ کمنٹس اور میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں, لیکن اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ فی الحال مزید جو ہے وہ کم سے کم اتوار کی شام یا رات تک ہی جو ہے وہ اس سسٹم کے ٹریک میں کافی حد تک وضاحت پیدا ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے کن علاقوں میں کہاں کب کتنی بارش متوقع ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ پکچر کافی حد تک کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بات کریں شہر کراچی کے حوالے سے تو شہر کراچی میں جو ہے وہ بارشوں کی ایکٹیویٹیز 26 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ 26 تاریخ سے جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہیں. زیادہ تر یہ شام یا رات سے جو ہے وہ شہر کراچی سے کچھ دور بارشوں کے بادل بننا شروع ہو جائیں گے, جبکہ 27 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ یا 31 تاریخ تک جو ہے وہ شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کافی تیز بارشیں متوقع ہیں. یہ 28 اور 29 تاریخ کے جو دن ہیں ان میں جو ہے وہ میجر اسپیل دیکھنے میں آ سکتا ہے, لیکن فی الحال ٹریک اور اس کی انٹینسٹی کے حوالے سے ان میں 1 سے 2 دنوں کی جو ہے وہ مزید تبدیلی ممکن ہے. ممبرز اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ کچھ ویدر ڈائنامکس کی وجہ سے خصوصی طور پر بحیرہ عرب کے سطح سمندر کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کے بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں. تقریباً 30 سے 40% یا 50% چانسز ہیں کہ آنے والا یہ جو سسٹم ہے وہ انڈین گجرات کچھ ریجن یا جنوبی سندھ کے علاقوں کے پاس پہنچ کر جو ہے وہ ایک کافی طاقتور یعنی کہ ہوا کا شدید ترین کم دباؤ ڈپریشن کی صورت میں بھی جو ہے وہ اختیار یا انٹینسیفائی یا شدت اختیار کر سکتا ہے. اگر اس طریقے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر سندھ کے جنوبی علاقوں میں, ساحلی علاقوں میں, کراچی سمیت ان علاقوں میں کافی تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں. ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے. جبکہ اگر یہ اس طریقے کا کوئی ٹراپیکل سسٹم یا ڈپریشن سٹیج پر جاتا ہے تو پھر بارشوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ کافی حد تک کانٹریکٹ ہو جائے گا, کیونکہ سسٹم جتنا طاقتور ہوتا ہے بارشوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کے سینٹر کی طرف جو ہے وہ کھنچتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو سینٹر کی طرف جو بارش کے بادل ہوتے ہیں یہ شدید بارشیں برسانے کی طاقت رکھتے ہیں. کسی بھی علاقوں میں 400, 500, 300, 600 ملی میٹر بارش ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اس طریقے کے سسٹمز میں ممکن ہوتا ہے, خصوصی طور پر جب ایک بہت بڑی واٹر باڈی یعنی کہ بحیرہ عرب جیسا سمندر جو ہے وہ اس کے بہت قریب ہو یا یہ آلریڈی اس سمندر کے اوپر ہی اس کی کور موجود ہو. لہٰذا
آنے والے سسٹم کے حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ گزرتے وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، اور ہر 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ اس کی شدت اور اس کے ٹریک میں کافی حد تک چینجز آ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ پچھلے سسٹمز کی طرح جو ہے وہ جس طرح ہم نے اپنے 24 گھنٹوں کی جو ہم آپ کو فور کاسٹ پہنچا رہے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ اتوار والے دن جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایک اور مزید کلیئر انٹینسٹی کے پکچر کے ساتھ جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ بارش کی اپڈیٹس لے کر آئیں، خصوصی طور پر کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ فی الحال اس سسٹم کا جو ٹریک ہے وہ مزید 24 گھنٹے تک مزید کلیئر ہوگا۔ بارشوں کی انٹینسٹی جو ہے وہ ٹریک کے ساتھ ساتھ ہی کافی حد تک جو ہے وہ چینجنگ ان میں آتی رہے گی، اور اس بات کے 40 سے 50% امکانات ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ایک ڈپریشن یا شاید ڈیپ ڈپریشن کی، یعنی کہ شدید ترین ہوا کے کم دباؤ کے، یا ایک ٹراپیکل اسٹورم کی صورت میں بھی جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تمام تر پروجیکشنز جو ہیں وہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھی بھی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ماڈلز ڈفرینٹ ٹریک سجیسٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والے 1 سے 2 دنوں میں جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ مزید کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی۔ ورٹیکل ونڈ شیئر بھی جو ہے وہ اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ لو ہے، لہٰذا یہ سسٹم سندھ کے علاقوں اور انڈین گجرات کچھ ریجن کے آس پاس آ کے اس کے 60 سے 70% امکانات ہیں کہ یہ کافی حد تک شدت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت کیا شدت رہ سکتی ہے، کب کہاں کتنی بارشیں، ہواؤں کی رفتار کس طریقے سے رہے گی، انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹ میں جو ہے وہ مزید بہتری کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی پینک کریٹ نہ کریں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیشہ کی طرح پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ تمام تر لوگوں کے لیے پوڈ کاسٹ پہنچائی جائے۔ ہمیشہ کی طرح بارش ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، انسان اپنی نالج اور اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے صرف پیشن گوئی ہی کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آنے والے اس سسٹم کی خصوصی اپڈیٹس اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھر میں موسم کے حالات جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔